السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ میں ساجد نامدار آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج ہم جماعت ہشتم حساب کا چھٹا باب الجبرائی عبارتیں اور تماثلات، الجبرائک ایکسپریشنز اینڈ آئیڈینٹیٹیز، اس سبق کی مشقوں کو حل کرتے ہوئے ہم آ رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے سے جڑی جو اس سبق کی تیسری مشق ہے، یعنی مشق نمبر 6.3 کو انشاءاللہ آج ہم حل کریں گے۔ تو اس سبق کا یہ 5واں پارٹ ہے۔ اب تک 4 پارٹس مکمل ہو چکے ہیں، جس میں ہم نے اس سبق میں آنے والے تصورات اور مشق نمبر 6.1 اور 6.2 کو پچھلے ویڈیوز میں حل کر چکے ہیں۔ تو پچھلے ویڈیوز اگر آپ نہیں دیکھے ہیں تو ان تمام ویڈیوز کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، وہاں جا کر کے آپ وہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے مشق نمبر 6.3 کو حل کرتے ہیں۔ مشق نمبر 6.3، یہ 9.3 نہیں بلکہ 6.3 ہے۔ تو اس کا پہلا سوال، مندرجہ ذیل میں ہر عبارت کے جوڑے کا حاصل ضرب معلوم کیجئے۔ تو یہاں پر الجبرائی عبارتوں کے جوڑے دیے گئے ہیں، ان کا حاصل ضرب ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو چلیے پہلا سوال حل کرتے ہیں۔ تو مشق نمبر 6.3 کا پہلا سوال، عبارتوں کے جوڑے دیے گئے ہیں، ان کا حاصل ضرب ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو پہلا جو سوال دیا گیا ہے، 4p Q جمع R۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو الجبرائی عبارت ہے یک رکنی ہے اور دوسری 2 رکنی ہے، یعنی یک رکنی کو ہم 2 رکنی سے ضرب کرنا ہے۔ تو اس کو کس طرح سے ضرب کرنا ہے، پچھلے جو ویڈیوز ہیں اس میں ہم نے اس کا طریقہ بتا چکے ہیں۔ تو چلیے اب اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ تو 4p ضرب Q جمع R۔ تو یہاں پر جو تقسیمی ضرب کا تقسیمی اصول ہے اس کا ہم اطلاق کرتے ہوئے اس کو ضرب کریں گے۔ 4p کو پہلے Q سے ضرب کرنا ہے، اس کے بعد 4p کو R سے ضرب کرنا ہے۔ تو یہ 4p ضرب Q اور اسی طرح سے 4p ضرب R۔ تو اگر ہم اس کو مختصر کریں گے، 4p ضرب Q، تو یہ کتنا ہوگا، 4pQ جمع 4p ضرب R، یعنی 4PR۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلے سوال کا حاصل ضرب ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دوسرا جوڑا لیں گے تو یہاں پر AB اور A نفی B، یک رکنی اور 2 رکنی عبارت یہاں پر دی گئی ہے۔ تو ہم AB کو A نفی B سے ضرب کریں گے۔ تو AB ضرب A نفی B، تو سب سے پہلے ہم AB کو A سے ضرب کریں گے، AB ضرب A، اور نفی کی علامت ہے تو نفی کی علامت۔ اسی طرح سے اب AB کو کس سے ضرب کرنا ہے، B سے، AB ضرب B۔ تو یہ کتنا ہوگا، A ضرب A اسکوائر، B ہوگا نفی A، B ضرب B اسکوائر ہوگا، یعنی اس کا جو حاصل ضرب ہے A اسکوائر B نفی A B اسکوائر۔ جو بقیہ 3 سوالات ہیں ان کو ہم آگے حل کریں گے۔ تو تیسرا جو سوال یہاں پر دیا گیا ہے، تیسرا جو جوڑا دیا گیا ہے، A جمع B، اور اسی طرح سے 7A اسکوائر B اسکوائر۔ تو یہاں پر پہلے 2 رکنی عبارت ہے، اس کے بعد یک رکنی ہے، تو ہم اس کو یک رکنی پہلے لے سکتے ہیں۔
7a² b²، کیونکہ ضرب کی تقلیبی خاصیت ہم یہاں پر لے سکتے ہیں a ضرب b برابر b ضرب a، تو ہم یک رکنی کو پہلا لے سکتے ہیں، اس کے بعد ہم دو رکنی کو لیں گے، تو 7a² b² کو کس سے ضرب کریں گے؟ a جمع b سے ضرب کریں گے، تو 7 پہلے اس کو ہم a سے ضرب کریں گے، اس کے بعد میں b سے ضرب کریں گے، تو 7a² b² ضرب a جمع 7a² b² ضرب b۔ اب اس کو اگر ہم مختصر کریں گے تو 7a² ضرب a ہے، تو a² ضرب a کتنا ہوگا؟ a کی قوت 3 ہوگا، b² کا b² جمع 7a²، یہاں پر b² ضرب b کتنا ہوگا؟ b³ یعنی b کی قوت 3۔ تو اس طرح سے یہ تیسرے سوال کا حاصل ضرب ہے۔ نیکسٹ جو چوتھا جوڑا یہاں پر دیا گیا ہے عبارتوں کا، a² نفی 9 اور 4a، تو یہاں پر بھی دو رکنی عبارت پہلے دی گئی ہے، اس کے بعد میں یک رکنی، تو یہاں پر بھی ہم یک رکنی کو پہلے لیں گے، یک رکنی کو دو رکنی سے ضرب کریں گے، تو 4a کو سب سے پہلے ہم کسے ضرب کریں گے؟ a² سے ضرب کریں گے، نفی کی علامت ہے تو نفی ہوگا، اس کے بعد ہم 4a کو کس سے ضرب کریں گے؟ 9 سے ضرب کریں گے، تو یہ کتنا ہوگا؟ 4a² a ضرب a² a³ ہوگا، یعنی a کی قوت 3، 4a کی قوت 3 نفی 4 9 36a۔ نیکسٹ جو پانچواں سوال ہے، پانچواں جو جوڑا دیا گیا ہے PQ جمع QR جمع RP، یہ سرکنی عبارت ہے اور صفر، تو یہاں پر صفر کو ہم جو یک رکنی عبارت ہے اس کو سرکنی سے ضرب کریں گے، تو یہ کتنا ہوگا؟ PQ جمع QR جمع RP، ٹھیک ہے۔ تو سرکنی عبارت یا دو رکنی یا یک رکنی کسی بھی عبارت سے یا کسی بھی عدد سے اگر ہم صفر کو ضرب کرتے ہیں تو اس کا حاصل ضرب کیا ہوگا؟ صفر ہی ہوگا۔ اس کو ہم مزید کتنا بھی حل کریں گے تو اس کا جو حاصل ضرب ہے وہ صفر ہی ہوگا۔ تو اس طرح سے مشق نمبر 6.3 کا پہلا سوال یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو دوسرا سوال ہے، جدول کو مکمل کیجئے، تو یہاں پر پہلی عبارت دی گئی ہے، دوسری عبارت دی گئی ہے، اس کا حاصل ضرب ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو پہلی عبارت یہاں پر یک رکنی ہے اور یہاں پر سرکنی ہے، تو یک رکنی سے ہمیں سرکنی کو ضرب کرتے ہوئے اس کا حاصل ضرب معلوم کرنا ہے، تو یہ یک رکنی عبارت ہے، اس کو ہم سرکنی سے ضرب کریں گے، تو B جمع C جمع D، تو یہ کتنا ہوگا؟ اگر ہم اس کو ضرب کریں گے تو یہ A کو پہلے B سے ضرب کریں گے، اس کے بعد میں C سے یعنی AC ہوگا، اسی طرح سے A کو D سے ضرب کریں گے تو AD، AB جمع AC جمع AD، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرا سوال ہے، یہاں پر جو پہلی عبارت ہے سرکنی ہے اور دوسری عبارت یک رکنی ہے، تو یہاں پر پہلے ہم یک رکنی لیں گے، تو 5XY، اس کو سرکنی عبارت یعنی X جمع Y نفی 5 سے اگر ہم ضرب کریں گے، تو 5XY کو اگر ہم X سے ضرب کریں تو یہ کتنا ہوگا؟ 5X ضرب X کتنا ہوگا؟ یہ X² Y جمع 5XY ضرب Y² ہوگا، 5XY² نفی 5 5 25XY۔ نیکسٹ یہاں پر جو
عبارت ہے یک رکنی ہے اور یہاں پر س رکنی ہے، تو پہلے ہم یک رکنی لیں گے، اس کے بعد س رکنی. 6 پی کی قوت 2 نفی 7 پی جمع 5. تو اب پی کو ہم بریکٹ میں موجود ایک کے بعد ایک رکن سے ضرب کرتے جائیں گے. تو پی کو اگر ہم 6 پی اسکوائر سے ضرب کرتے ہیں تو یہ کتنا ہوگا، 6 پی ضرب پی اسکوائر یعنی پی کی قوت 3 نفی 7 پی ضرب پی کتنا ہوگا، 7 پی اسکوائر جمع 5 ضرب پی کتنا ہوگا، یہ 5 پی. ٹھیک ہے، تو اس کا جو حاصل ضرب ہے 6 پی کی قوت 3 نفی 7 پی اسکوائر جمع 5 پی. تو یہاں پر چوتھے سوال میں جو پہلی عبارت ہے یک رکنی ہے اور یہاں پر 2 رکنی ہے، تو سب سے پہلے ہم یک رکنی عبارت کو لکھتے ہیں 4 پی اسکوائر کیو اسکوائر. جو 2 رکنی عبارت ہے پی کی قوت 2 نفی کیو کی قوت 2 یعنی پی اسکوائر مائنس کیو اسکوائر. اگر اس کا حاصل ضرب ہم معلوم کریں گے تو 4 پی اسکوائر کیو اسکوائر کو سب سے پہلے ہم کس سے ضرب کریں گے، پی اسکوائر سے ضرب کریں گے، تو یہ 4 کا 4 ہوگا. پی اسکوائر ضرب پی اسکوائر یہ کتنا ہوگا، پی کی قوت 4 کیو اسکوائر کا کیو اسکوائر ایسے ہی رہے گا نفی. اب اس کو ہم کیو اسکوائر سے ضرب کریں گے تو یہ 4 پی اسکوائر کیو اسکوائر ضرب کیو اسکوائر کتنا ہوگا، کیو کی قوت 4. تو اس کا جو حاصل ضرب ہے 4 پی کی قوت 4 کیو کی قوت 2 نفی 4 پی کی قوت 2 کیو کی قوت 4. تو یہ چوتھے سوال کا حاصل ضرب ہے. اب نیکسٹ جو پانچواں سوال ہے، یہاں پر جو پہلی عبارت ہے س رکنی ہے اور دوسری عبارت یک رکنی ہے. تو سب سے پہلے ہم یک رکنی عبارت کو لیتے ہیں اے بی سی، اور س رکنی عبارت کون سی ہے، اے جمع بی جمع سی. تو اے بی سی کو اگر ہم اے سے ضرب کریں گے تو اے ضرب اے اسکوائر ہوگا، کتنا ہوگا، اے اسکوائر بی سی جمع اے بی ضرب بی کتنا ہوگا، بی اسکوائر سی جمع اے بی سی اسکوائر. تو پانچویں سوال کا جو حاصل ضرب ہے اے اسکوائر بی سی جمع اے بی اسکوائر سی جمع اے بی سی اسکوائر. تو اس طرح سے یہ جدول ہمیں مکمل کرنا تھا، تو دوسرا سوال یہاں پر مکمل ہوتا ہے. مشق نمبر 6.3 کا جو تیسرا سوال ہے، حاصل ضرب معلوم کیجئے. تو پہلا جو سوال دیا گیا ہے اے اسکوائر ضرب 2 اے کی قوت 22 ضرب 4 اے کی قوت 26. تو یہاں پر 3 یک رکنی عبارتیں ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلے ہم ضریب سے ضریب کو ضرب کریں گے. تو یہاں پر جو ضریب ہے 1 ہے، یہاں پر 2، یہاں پر 4، تو 2 ضرب 4. نیکسٹ جو متغیر ہے، یہاں پر اے کی قوت 2 ہے، دوسرے میں اے کی قوت 22 اور تیسرے میں اے کی قوت 26. تو یہ کتنا ہوگا، 2 4 8. تو قوت نما میں جب بنیاد یکساں ہوتی ہے تو قوتیں ضرب میں کیا ہوتی ہیں، جمع ہوتی ہیں. تو یہاں پر بنیاد سب کی یکساں ہے یعنی اے ہے، تو قوتیں کیا ہوگی، جمع ہوں گی. تو کتنا ہوگا، 22 میں اگر 2 ملائیں گے تو 24، 24 میں اگر 26 ملائیں گے تو 50، یعنی 8 اے کی قوت 50. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے سوال کا حاصل ضرب ہے. دوسرا سوال یہاں پر دیا گیا ہے، تو 2/3 XY ضرب نفی 9/10 X اسکوائر Y اسکوائر. تو یہاں پر بھی پہلے ہم ضریب
کا حاصل ضرب لیں گے، اس کے بعد متغیر کا، تو پہلے اس میں جو ضریب ہے 2/3، دوسرا جو ہے نفی 9/10، اس کے بعد جو متغیر ہے ایکس وائی ضرب ایکس اسکوائر وائی اسکوائر۔ تو اس کو ضرب کرنے سے پہلے ہم مختصر کر سکتے ہیں، 2 1 2 2 5 10 ہوگا، 3 1 3 3 3 9، تو جمع نفی نفی 3 1 3، تو یہاں پر کیا بچا ہے 1 اور 3، تو 3 1 3/5 1 5، تو نفی 3/5۔ ایکس ضرب ایکس اسکوائر کتنا ہوگا، ایکس کیوب ہوگا، اور اسی طرح سے وائی ضرب وائی اسکوائر وائی کیوب۔ تو دوسرے سوال کا جو حاصل ضرب ہے نفی 3/5 ایکس کیوب وائی کیوب، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، اب نیکسٹ جو تیسرا سوال دیا گیا ہے، تو یہاں پر جو پہلی عبارت ہے نفی 10/3 پی کیو کی قوت 3 ضرب 6/5 پی کی قوت 3 کیو۔ تو یہاں پر بھی سب سے پہلے ہم ضریب لیں گے، تو پہلے اس میں جو ضریب ہے نفی 10/3 ضرب 6/5، اس کے بعد متغیر لیں گے تو پی کیو کی قوت 3 ضرب پی کی قوت 3 کیو، دوسرے میں جو متغیر ہے۔ تو اب اس کا جو حاصل ضرب معلوم کریں گے، تو حاصل ضرب کرنے سے پہلے اس کو ہم مختصر کر سکتے ہیں، تو 3 1 3 3 2 6 ہوگا، 5 1 5 5 2 10، تو نفی جمع نفی ہوگا 2 2 4، 4/1 ہے، تو اس کو ہم صرف نفی 4 لکھیں گے، تو پی ضرب پی کی قوت 3، تو کتنا ہوگا یہ پی کی قوت 4۔ اسی طرح سے کیو کی قوت 3 ضرب کیو کیا ہوگا، کیو کی قوت 4۔ تو تیسرے سوال کا جو حاصل ضرب ہے نفی 4 پی کی قوت 4 کیو کی قوت 4، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو چوتھا سوال یہاں پر دیا گیا ہے، ایکس ضرب ایکس اسکوائر ضرب ایکس کیوب ضرب ایکس کی قوت 4۔ تو یہاں پر جو الجبرائی عبارتیں ہیں، یہاں پر ان کا جو بنیاد ہے سب یکساں ہے، تو یکساں بنیاد ہے، تو ضرب میں کیا ہوتی ہیں، قوتیں جمع ہوتی ہیں، تو اس کا جو حاصل ضرب ہوگا تو تمام قوتوں کو ہم جمع کریں گے، یہاں پر 1 ہے، یہاں پر 2، یہ 3 اور 3 اور 3 6، 6 میں 4 ملانے پر کتنا ہوگا 10، ایکس کی قوت 10۔ تو اس طرح سے چوتھے سوال کا جو حاصل ضرب ہے ایکس کی قوت 10۔ تو اس طرح سے یہاں پر مشق نمبر 6.3 کا جو تیسرا سوال ہے یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو چوتھا سوال ہے، آسان کیجئے، تو یہاں پر ایک عبارت دی گئی ہے 3x ضرب 4x نفی 5 جمع 3، تو یہاں پر x کی قیمتیں دی گئی ہیں، x کی قیمت 3 دی گئی ہے، اور اسی طرح سے x کی قیمت 1/2 کے لیے اس کی قدر معلوم کیجئے۔ تو سب سے پہلے ہم جو یہاں پر الجبرائی عبارتیں کو جمع کرنا ہے، یا اس کو ہم مختصر کریں گے، مختصر کرنے کے بعد اس میں x کی قیمتیں الگ الگ قدر ڈال کر کے اس کی قیمتیں معلوم کریں گے۔ تو سب سے پہلے 3x ضرب 4x نفی 5 جمع 3، تو یہ دیا گیا ہے۔ اب اس کو ہم پہلے حل کریں گے، اس کو مختصر کریں گے، تو اس کو حل کرنے کے لیے بھی ہم جو ضرب کا تقسیمی اصول ہے اس کو استعمال کریں گے۔ پہلے 3x کو 4x سے ضرب کریں گے، اس کے بعد میں 3x کو 5 سے
ضرب کریں گے تو یہ کتنا ہوگا 3 4 12 ایکس ضرب ایکس ایکس اسکوائر نفی 5 3 15 ایکس جمع 3۔ تو اس طرح سے اس کو مختصر کرنے کے بعد میں کیا حاصل ہو رہا ہے ہمیں 12 ایکس اسکوائر نفی 15 ایکس جمع 3۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلے ہمیں ایکس کی کون سی قدر کو لیں گے تو ایکس برابر 3 لیں گے۔ تو اب اس الجبرائی عبارت میں ہم ایکس کی قدر کتنی ڈالیں گے 3 ڈالیں گے۔ 12 ایکس اسکوائر نفی 15 ایکس جمع 3، تو جہاں پر ایکس ہے وہاں پر 3 آئے گا، تو 12 ضرب یہ 3 اسکوائر ہوگا نفی 15، یہاں پر ایکس ہے تو یہاں پر 3 ہوگا جمع 3، تو یہ کتنا ہوگا 12، 3 کا جو مربع ہے 9، 3 کا مربع 12، یہ 3 کا مربع کیا ہے 9، 15 3 45 اور یہ جمع 3، تو 12 9 108 نفی 45 جمع 3، تو 108 میں 3 ملانے پر 111، 111 میں سے 45 کو اگر ہم تفریق کریں گے تو ایک میں سے 5 نہیں جاتا، تو اس کو ہم کیا لیں گے 11 لیں گے، اور یہ 10، تو 11 میں سے 5 جانے پر 6 بچیں گے، 10 میں سے 4 جانے پر 6 بچیں گے، یعنی 66۔ تو ایکس کی قدر 3 لینے پر عبارت کی جو قیمت ہے 66 ہوگی۔ اب نیکسٹ ہم ایکس کی قدر 1/2 لیں گے، تو یہاں پر جو عبارت ہے 12 ایکس اسکوائر نفی 15 ایکس جمع 3، تو جہاں پر ایکس ہے وہاں پر 1/2 اسکوائر نفی 15 ضرب 1/2 جمع 3، تو یہ کتنا ہوگا 12 ضرب 1/2 کا مربع کتنا ہوگا 1/4 نفی 15/2 جمع 3، تو یہاں پر یہ مختصر ہوگا 4 1 4 4 3 12، تو کتنا بچ رہا ہے یہاں پر 3 بچ رہا ہے نفی 15/2 جمع 3۔ تو اس کو اگر ہم مختصر کریں گے تو یہ 3 جمع 3 اور یہ جمع 3 کتنا ہوگا 6 نفی 15/2، کتنا ہوگا 6 نفی 15/2۔ اگر اس کو ہم جمع کریں گے تو دونوں کا نسب نما 2 ہوگا، تو یہ کتنا ہوگا 1 ضرب 2 2 2 1 2، یعنی 6 2 12 نفی 15، تو 12 نفی 15 کتنا ہوگا نفی 3/2، نفی 3/2۔ تو ایکس کی قدر 3 لینے پر اس کی جو قیمت ہے وہ 66 ہے، اور اسی طرح سے ایکس کی قدر 1/2 لینے پر اس کی قدر نفی 3/2 ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو دوسرا سوال دیا گیا ہے آسان کیجئے، تو یہاں پر جو سوال ہے اے ضرب اے اسکوائر جمع اے جمع 1 جمع 5۔ تو سب سے پہلے اس کو ہم مختصر کریں گے، اس کے بعد اس میں ایک ہی الگ الگ قدریں ڈال کر کے اس کو حل کریں گے۔ تو یہاں پر بھی ضرب کا تقسیمی اصول استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو مختصر کریں گے۔ تو اے ضرب اے اسکوائر اے کی قوت 3 جمع اے ضرب اے اے اسکوائر جمع اے ضرب 1 اے جمع 5۔ اب اس میں ہم سب سے پہلے جو اے کی قیمت لیں گے، جو قدر لیں گے، وہ اے برابر 0۔ ٹھیک ہے، تو اے کی قوت 3 جمع اے کی قوت 2 جمع اے جمع 5، تو جہاں پر اے ہے وہاں پر کیا ہوگا 0، 0
اور یہ 0 جمع 5، کیونکہ صفر کی قوت 3 بھی 0 ہوگا، صفر کی قوت 2 بھی 0 اور یہ 0، تو اس کا جو حل ہے مختصر کرنے کے بعد میں جو حاصل جمع ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ 5 ہوگا. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ جو دوسری قدر لیں گے ہم a کی، a برابر 1 لیں گے، تو جو الجبرائی عبارت ہے a کیوب جمع a اسکوائر جمع a جمع 5، تو جہاں پر a ہے وہاں پر 1 ہوگا، یہاں پر بھی 1 کا a کی قوت 3، اس کی قیمت بھی کتنی ہے؟ 1 ہی ہوگی. اسی طرح سے a اسکوائر کی قیمت بھی 1 اور a بھی 1 ہی ہے جمع 5، تو اس کا جو حاصل جمع ہے کتنا ہے؟ 5 6 7 اور یہ 8، اس کا جو حاصل جمع ہے 8 ہے. اب نیکسٹ جو a کی تیسری قدر دی گئی ہے، یعنی a کی جو تیسری قدر دی گئی ہے نفی 1، عبارت کیا ہے ہمارے پاس؟ a کیوب جمع a اسکوائر جمع a جمع 5. تو اب یہاں پر جہاں پر a ہے وہاں پر ہمیں نفی 1 لینا ہے، تو نفی 1 اوپر قوت 3، نفی 1 بریکٹ اسکوائر جمع نفی 1 جمع 5، تو نفی 1 کا جو مکعب ہے یا کیوب ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ نفی 1 ہی ہوگا. اسی طرح سے نفی 1 کا جو مربع ہوگا وہ جمع 1 ہوگا، نفی 1 ضرب 1 نفی 1 ضرب نفی 1 جمع 1 ہوگا. اسی طرح سے یہ جمع نفی 1 اور یہ جمع 5، تو اس کا جو حاصل جمع ہے تو 5 اور یہ 6 مثبت علامت والے 2 عدد ہیں، تو 5 اور یہ 1 6 نفی 2 کتنا ہوگا؟ 4 ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مشق نمبر 6.3 کا چوتھا سوال یہیں پر مکمل ہوتا ہے. آگے ہم 5واں سوال حل کریں گے. تو مشق نمبر 6.3 کا جو 5واں سوال ہے، جمع کیجئے. تو یہاں پر عبارتیں دی گئی ہیں، ان کو مختصر کرنا ہے. سب سے پہلے ضرب کرنا ہے، ضرب کرنے کے بعد میں جو حاصل ضرب ہوگا اس کو ہمیں جمع کرنا ہے. پی ضرب پی نفی کیو، تو اس کو اگر ہم اس کا حاصل ضرب معلوم کریں گے تو پی ضرب پی اسکوائر نفی پی ضرب کیو پی کیو. اسی طرح سے جو دوسری عبارتیں دی گئی ہیں کیو ضرب کیو نفی آر، تو اس کا حاصل ضرب اگر ہم معلوم کریں گے تو کیو ضرب کیو اسکوائر نفی کیو ضرب آر کیو آر. اسی طرح سے جو تیسری عبارتیں دی گئی ہیں آر ضرب آر نفی پی، تو اس کو اگر ہم مختصر کریں گے تو آر ضرب آر اسکوائر ہوگا نفی آر ضرب پی آر پی ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب اس کو اگر ہم جمع کریں گے، اب یہاں پر پی اسکوائر اور پی کیو کے یکساں کوئی رکن نہیں ہے، اسی لیے ہم جو دوسری عبارت ہے اس کو آگے لکھیں گے کیو اسکوائر نفی کیو آر. اسی طرح سے کیو اسکوائر نفی کیو آر کے یکساں بھی کوئی رکن نہیں ہے، تو تیسری جو عبارت ہے اس کو ہم آگے لکھیں گے یہاں پر آر اسکوائر نفی آر پی. اب ان تمام کو اگر ہم جمع کریں گے تو اس کا جو حاصل جمع ہوگا پی اسکوائر کا پی اسکوائر ہوگا، یہ پی کیو جمع کیو اسکوائر نفی کیو آر جمع آر اسکوائر نفی آر پی. یہ تمام ارکان کو ہم نے الگ الگ لکھا کیونکہ اس کے کوئی بھی رکن ایک دوسرے کے یکساں نہیں ہے، اسی طرح سے ان کو ہم نے الگ الگ رکھ کر کے جمع کیا، تو یہ اس کا حاصل جمع ہے. اس کو ہم
اس کی ترتیب بدل کر کے بھی اس کا حاصل جمع لکھ سکتے ہیں، یعنی پی اسکوائر جمع کیو اسکوائر جمع آر اسکوائر. اس کے بعد میں نفی پی کیو، نفی کیو آر، نفی آر پی. تو یہ جو حاصل جمع ہے اس کی ترتیب بدل کر کے اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی پی اسکوائر جمع کیو اسکوائر جمع آر اسکوائر نفی پی کیو نفی کیو آر نفی آر پی. تو یہ اس سوال کا حل ہے. نیکسٹ جو دوسرا سوال ہے، یہاں پر بھی جمع کیجئے ہے. تو پہلے ہمیں اس کو مختصر کرنا ہے، اس کو حل کرنا ہے، اس کے بعد اس کو ہم جمع کریں گے. تو 2x ضرب z نفی x نفی y. اگر اس کو ہم ضرب کریں گے، یک رکنی سے س رکنی کو ضرب کرنا ہے، تو 2x ضرب z کتنا ہوگا؟ 2xz نفی 2x ضرب x کتنا ہوگا؟ یہ 2x اسکوائر ہوگا نفی 2x ضرب y 2xy. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو دوسرا دیا گیا ہے 2y ضرب z نفی y نفی x. تو یہاں پر بھی یک رکنی سے س رکنی کو ضرب کرنا ہے، تو 2y ضرب z 2yz نفی 2y ضرب y 2y اسکوائر نفی 2y ضرب x 2xy. تو اب اس کو ہم جمع کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم 2xz نفی 2x اسکوائر نفی 2xy. اب یہاں پر 2xy کے جو ایکساں رکن ہے، یہاں پر نفی 2xy نفی 2xy. اسی طرح سے جو بچ رہا ہے آگے ہم کیا لکھیں گے؟ یہاں پر جمع 2yz نفی 2y اسکوائر. تو ایک رکن کا ہی ہمیں یہاں پر ایکساں رکن ملا ہے، باقی کے ارکان کو ہم نے یہاں پر آگے لکھا. اب ان کو ہمیں جمع کرنا ہے. تو یہ کتنا ہوگا؟ 2xz نفی 2x اسکوائر. یہ نفی نفی جمع ہوگا تو نفی 2 نفی 2 نفی 4xy جمع 2yz نفی 2y اسکوائر. اگر اس حاصل جمع کی ترتیب بدل کر کے اگر ہم لکھیں گے تو نفی 2x اسکوائر نفی 2x اسکوائر نفی 2y اسکوائر نفی 4xy جمع 2yz جمع 2xz یا zx 2xz. تو اس طرح سے یہاں پر اس کی ترتیب بدل کر لکھنے پر جو ہمیں حاصل جمع حاصل ہوگا نفی 2x اسکوائر نفی 2x اسکوائر نفی 2y اسکوائر نفی 4xy جمع 2yz جمع 2xz یا zx. تو اس طرح سے یہ دوسرے سوال کا حاصل جمع ہے. نیکسٹ جو پانچویں سوال میں تیسرا سوال ہے گھٹائیے. تو یہاں پر نفی کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں مختصر کرنا ہے، اس کے بعد نفی کرنا ہے. تو 3y ضرب y نفی 4y جمع 5y. تو اس کو اگر ہم مختصر کریں گے تو یہاں پر بھی ضرب کا تقسیمی اصول استعمال کرتے ہوئے اس کو ہم ضرب کریں گے. یک رکنی سے س رکنی کو ضرب کرنا ہے، تو 3y ضرب y کتنا ہوگا؟ 3y کی قوت 2 نفی 3 4 12 y جمع 3 5 15 y. نیکسٹ جو دوسرا سوال دوسری عبارتیں اس میں دی گئی ہیں 4y ضرب 10y نفی 3y جمع 2y. اگر اس کو مختصر کریں گے تو 4 10 40 ہوگا y.
نفی 4 3 12 यल यम जमा 4 2 8 यल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुख्तसर करने के बाद में जो हासिल ज़रब में जो इबारतें हैं तो इनको हमें तफरीक करना है, उनको घटाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस इबारत में से इस इबारत को घटाना है, तो सबसे पहले हम ये जो इबारत है इसको ऊपर लिखेंगे, यानी 8 यल स्क्वायर नफ़ी 12 यल यम जमा 40 यल यन। तरतीब बदल करके हम इसको लिख रहे हैं। पहले हमने 8 यल स्क्वायर को लिखा, नफ़ी 12 यल यम जमा 40 यल यन। इसमें से हमें किसको तफरीक करने का है? ऊपर वाली इबारत को तफरीक करना है। तो यहाँ पर हमें यकसा अरकान हैं। यल स्क्वायर के लिए यहाँ पर क्या है? 3 यल स्क्वायर को हम 8 यल स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। तो दूसरा हम नफ़ी 12 यल यम, तो यहाँ पर भी नफ़ी 12 यल यम है। और इसी तरह से यल यन के जो यकसा रुकन है जमा 15 यल यन। जब हम तफरीक करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम इसका जमई माकूस लेकर के जमा करना है। तो इसका जमई माकूस को किस तरह से लेना है? तो ये इसकी जो अलामत है मुस्बत है, तो ये मनफी होगी, ये मनफी है, तो इसका जमई माकूस मुस्बत होगा, इसका जमई माकूस मनफी। यानी जहाँ पर जमा है वहाँ पर नफ़ी होगा, नफ़ी के जगह जमा, जमा के जगह नफ़ी होगा। तो अब यहाँ पर ये जमा और ये नफ़ी, जमा नफ़ी नफ़ी होगा, तो 8 में से 3 जाने पर कितना बचेगा? ये 5 यल स्क्वायर। अब ये नफ़ी है और ये जमा, जमा नफ़ी नफ़ी, ये दोनों क्या होंगे? कट होंगे। जमा नफ़ी नफ़ी क्या होगा? ये सिफर होगा। ये दोनों यहीं पर कट होंगे, यानी इनका जो मुख्तसर करने पर क्या आएगा? सिफर होगा। इसी तरह से अब यहाँ पर जमा नफ़ी नफ़ी का अमल होगा। तो 40 में से 15 जाने पर कितने बचेंगे? 25 बचेंगे। जवाब में अलामत बड़े अदद की यानी जमा की आएगी, यल यन। तो 5 यल स्क्वायर जमा 25 यल यन, तो ये इसका फ़र्क है। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। जो आखिरी सवाल है यानी 5वें सवाल में जो डी है घटाइए, तो यहाँ पर भी हमें मुख्तसर करना है। मुख्तसर करने के बाद इसको तफरीक करना है। तो क्या दिया गया है? 3a ज़रब a जमा b जमा c नफ़ी 2b ज़रब a नफ़ी b जमा c। तो अगर हम इसको मुख्तसर करेंगे तो 3a ज़रब a कितना होगा? ये 3a स्क्वायर जमा 3a ज़रब b 3ab जमा 3a ज़रब c 3ac नफ़ी 2b ज़रब a 2ab नफ़ी नफ़ी क्या होगा? ये जमा होगा। तो 2b ज़रब b कितना होगा? 2b स्क्वायर नफ़ी जमा नफ़ी होगा, 2b ज़रब c 2bc। अगर इसको हम मुख्तसर करेंगे, मज़ीद मुख्तसर करेंगे, तो यहाँ पर जो यकसा अरकान है ab है और यहाँ पर ab है, यहाँ पर ac है और यहाँ पर bc है, ये मुख्तसर नहीं होगा। तो ये कितना होगा? 3a स्क्वायर जमा 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर 3ab नफ़ी 2ab, तो जमा नफ़ी नफ़ी होगा। 3ab में से 2ab को अगर हम तफरीक करेंगे तो कितना बचेगा? ab बचेगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है? उसके बाद जमा 3ac नफ़ी 2bc। तो इस तरह से जो पहली इबारतें दी गई थी उसको हमने मुख्तसर किया। उसके बाद हमें किसे मुख्तसर करना है? 4c ज़रब नफ़ी a जमा b जमा c।
اگر ہم اس کو مختصر کریں گے 4c کو نفی اے سے ضرب کریں گے تو نفی 4ac ہوگا. 4c کو اگر b سے ضرب کریں گے جمع 4c کو اگر b سے ضرب کریں گے تو 4bc. اسی طرح سے 4c کو c سے ضرب کریں گے تو 4c اسکوائر. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس عبارت میں سے اس عبارت کو تفریق کرنا ہے. تو پہلے کون سی عبارت لکھیں گے ہم، یہ عبارت لکھیں گے نفی 4ac جمع 4bc جمع 4c اسکوائر. اب یہاں پر اس کے نیچے اس عبارت کو ہمیں لکھنا ہے. تو اے سی کا جو مشابہ یا یکساں رکن ہے یہاں پر ہے 3ac، تو جمع 3ac ہوگا. اور اسی طرح سے بی سی کا جو یکساں رکن ہے یہاں پر نفی 2bc. سی اسکوائر کا کوئی یکساں رکن اس میں موجود نہیں ہے، تو جو بقیہ ارکان ہیں ان کو ہم آگے لکھیں گے. تو یہ کتنا ہے، جمع 3a اسکوائر جمع 2b اسکوائر جمع ab. اب اس کو تفریق کرنا ہے تو یہاں پر ہمیں اس کا جمعی معکوس لے کر کے، جب تفریق مطلب جمعی معکوس لے کر کے جمع کرنا ہے. تو اس کا جمعی معکوس کتنا ہوگا، یہ نفی جمع ہے تو یہ نفی ہوگا، یہاں پر نفی ہے تو یہ جمع ہوگا، یہ نفی ہوگا، یہ نفی ہوگا اور یہ بھی نفی ہوگا. تو یہاں پر نفی نفی کیا ہوگا، اب جمع ہوگا تو نفی 4 اور نفی 3 کتنا ہوگا، نفی 7ac. یہ جمع اور یہ جمع دونوں جمع 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 ہوں گے تو 4 میں 2 ملانے پر 6bc ہوگا. اور اسی طرح سے یہ 4c اسکوائر کا c اسکوائر ہوگا کیونکہ اس کے نیچے کوئی یکساں رکن موجود نہیں ہے. نفی 3a اسکوائر نفی 2b اسکوائر نفی ab. جمعی معکوس لینے کے بعد ان کی علامت بدل گئی. اگر اس کی ترتیب بدل کر کے اگر ہم یہ حاصل ہے، یہ فرق ہے. اب اس کی ترتیب بدل کر کے ہم لکھیں گے تو نفی 3a اسکوائر نفی 2b اسکوائر جمع 4c اسکوائر نفی ab نفی ab جمع 6bc نفی 7ac. تو اس طرح سے ہم نے یہ جو فرق تھا جو تفریق کرنے کے بعد حاصل تفریق تھا، اس کی ترتیب بدل کر کے ہم نے یہاں پر لکھا. تو یہ اس سوال کا حل ہے، نفی 3a اسکوائر نفی 2b اسکوائر جمع 4c اسکوائر نفی ab جمع 6bc نفی 7ac. تو اس طرح سے یہاں پر 5واں سوال یہیں پر مکمل ہوتا ہے، ساتھ ہی مشق نمبر 6.3 بھی یہیں پر مکمل ہوتی ہے. یہ سبق کا 5واں پارٹ تھا، یہیں پر مکمل ہوتا ہے. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوست احباب میں سہیلیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ہمارے ان ویڈیو سے استفادہ کریں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ میں موجود جو گھنٹی کا نشان ہے، جو بیل ہے، اس کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر ہونے والی ہر نئے اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تھینکس فار واچنگ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.